بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے آپ تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے پٹواری میں اپلائی کیا ہے، یعنی کنال پٹواری کی سیٹ جو آئی ہیں لاسٹ ٹائم پی پی ایس سی کی، اس میں جنہوں نے اپلائی کیا ان سب کے لیے جو ہے امپورٹنٹ کویسچنز ہیں جو مختلف پاسٹ پیپرز میں بار بار ریپیٹ ہو چکے ہیں، اور ہوپ سو اس کویسچنز کو ان سیریز کو کرنے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ پیپر میں کس ٹائپ کے کویسچن آ سکتے ہیں اور ان کویسچن کو آپ نے کیسے جو ہے سالو کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب، ون بائی ون اوور آل آپ نے کویسچنس کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے، اور اگر کسی کویسچن کے آنسر میں آپ کو کوئی شک ہو، کوئی غلطی ہو، تو آپ نے مجھے کمنٹ سیشن میں لازمی بتانا ہے تاکہ ہم اس غلطی کو جو ہے اپنی کو درست کر سکیں۔ ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارا فرسٹ کویسچن ہے، سیکنڈ سمٹ آف آرگنائزیشن اسلامک کوآپریشن واز ہیلڈ ان لاہور، یعنی جو سیکنڈ آرگنائزیشن کی سمٹ تھی لاہور میں جو ہیلڈ ہوئی تھی وہ کون سا سال تھا؟ تو 1974 یعنی 1974 کے اندر جو ہے دوسری جو ہے سمٹ جو ہے کارپوریشن کی ہیلڈ ہوئی تھی۔ کویسچن نمبر سیکنڈ ہے، دا تھرڈ بیٹل آف پانی پت واز فوٹ بٹوین احمد شاہ ابدالی اینڈ، یعنی احمد شاہ ابدالی کے درمیان اور کون سا ایسا دوسرا تھا جس کے درمیان جو ہے جنگ لڑی گئی تھی؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے مرٹھا، یعنی مرہٹوں کے درمیان اور احمد شاہ ابدالی کے درمیان جو ہے پانی پت کی تیسری لڑائی لڑی گئی تھی۔ ہمارے پاس تھرڈ کویسچن ہے، ہو فاؤنڈیڈ دا مدرسہ دارالعلوم، یعنی دارالعلوم جو مدرسہ ہے وہ کس نے بنایا، کس نے اس کی جو ہے بنیاد رکھی؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے مولانا قاسم، یعنی مولانا قاسم جو ہے انہوں نے جو ہے مدرسہ دارالعلوم کی جو ہے بنیاد رکھی تھی۔ کویسچن نمبر 4 ہے ہمارے پاس، غلام محمد بیراج واز کنسٹرکٹیڈ آن ریور، یعنی غلام محمد جو بیراج ہے وہ کون سے دریا پر بنایا گیا ہے؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے انڈس، یعنی دریائے سندھ جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے، اسی پر جو ہے غلام محمد بیراج بنایا گیا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، مغل امپیریئر ہمایوں ٹومب از سچویٹڈ ایٹ، یعنی جو ہمایوں ہے مغل بادشاہ اس کا جو ہے مزار ہے، مقبرہ ہے، وہ کس جگہ پہ ہے؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے دہلی، یعنی دہلی میں جو ہے مغل امپیریئر جو مغل حکمران تھے ہمایوں، ان کا جو ہے مقبرہ ہے۔ کویسچن نمبر 6 ہے ہمارے پاس، مانگا کرٹا واز، مانگا کرٹا یعنی کیا؟ تو اس کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں کویسچن نمبر 6 کا رائٹ آنسر، کویسچن نمبر 6 ہے مانگا کرٹا واز، تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے آپ کے پاس چارٹر آف رائٹس گرانٹیڈ بائی کنگ جوہن اینڈ آف انگلینڈ ان 1215 اے ڈی، تو یہ جو ہے مانگا کارٹ ہے۔ کویسچن نمبر 7 ہے، دی کانسٹیٹیوشن اسمبلی آف پاکستان پاسڈ دا آبجیکٹیو ریزولوشن ان، یعنی آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے پاکستانی قومی اسمبلی میں کب پاس ہوا؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے 1949۔ کویسچن نمبر 8 ہے ہمارے پاس، اکارڈنگ کانسٹیٹیوشن آف 1956 دا نیشنل لینگویج آف پاکستان واز، یعنی جو پاکستان کی نیشنل لینگویج کیا ہوگی جو پاکستان کا لا بنا تھا 1956 کے دوران؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے اردو اینڈ بنگالی جو ہے پاکستان کی جو ہے لینگویج ہوں گی۔ کیوں نیشنل لینگویج اس لیے ہوں گی کیونکہ پاکستان میں جو ہے مشرقی پاکستان بھی تھا اور مغربی پاکستان بھی تھا، تو اسی وجہ سے بنگالی بھی اس ٹائم انکلوڈیڈ تھی اور اردو بھی۔ کویسچن نمبر 9 ہے، دا لاسٹ پرائم منسٹر بیفور دا امپوزیشن آف 1958 مارشل لاء واز، یعنی لاسٹ پرائم منسٹر کون تھے بیفور دا امپوزیشن آف جو 1958 کا مارشل لاء لگا تھا اس سے پہلے کے جو ہے وزیر اعظم کون تھے؟ The last prime minister before the imposition of 1958 مارشل لاء، یعنی 1958 کے مارشل لاء سے پہلے وزیر اعظم کون تھے؟ وہ تھے فیروز خان نون صاحب۔ کویسچن نمبر 10 ہمارے پاس، لوٹس لیک از لوکیٹڈ ان، لوٹس لیک کہاں پہ ہے؟ اسلام آباد کے اندر ہے۔ ہو واز محمد علی بوگرا، محمد علی بوگرا کیا تھے؟ وہ جو ہے ہمارے ملک کے پرائم منسٹر تھے۔ کویسچن نمبر 12 ہے، مہاتما گاندھی واز، مہاتما گاندھی کیا تھے؟ بیسیکلی وہ ایک لائر تھے، وکیل تھے۔
دا فیمس بادشاہی ماسک لوکیٹڈ ان لاہور واز بلڈ بائی، یعنی جو بادشاہی مسجد لاہور میں ہے اس کی بنیاد کس نے رکھی، کس نے اسے بنایا؟ تو اس کا جو ہے آنسر ہے اورنگزیب، بادشاہ اورنگزیب تھے، انہوں نے بنایا تھا۔ لاسٹ کویسچن نمبر پر، پہلی مسلم ریاست کی بنیاد کہاں رکھی گئی؟ فلسطین میں، مکہ میں، ریاض میں، مدینہ میں؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے مدینہ میں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، یہ ایک کمپلیٹ سیریز آ رہی ہے، یہ فرسٹ ویڈیو ہے، انشاءاللہ جو ہے آہستہ آہستہ آپ کو مزید ویڈیوز ملتی رہیں گی، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو پٹواری کا ٹیسٹ زیادہ سے زیادہ اچھا ہو سکے۔ ساتھ میں آپ نے جو ہے اپنی ٹائپنگ کی پریکٹس بھی سٹارٹ کر دینی ہے، کیونکہ ٹائپنگ کا بھی آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔